السلام علیکم اسٹوڈینٹس، رائزنگ پلس اکیڈمی کے زیر اہتمام مسائل حلت و حرمت کورس کروایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم سمجھیں گے کہ حلت جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے۔ تو حلت لفظ کا معنی ہے گرہ کھولنا، پابندی ختم کرنا اور آزاد کرنا ہے۔ یعنی کہ جو چیز حلال قرار دی گئی ہے نا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز حرام ہے، تو اس جو چیز حلال ہے اس پر سے حرام کی پابندی کھول دینا، یعنی کہ وہ حرام نہیں ہے اور اس کو حلال اور جائز قرار دینا جو ہے یہ حلت ہے۔ اور حرمت جو ہے یہ لفظ جو ہے یہ حلت کی زد میں آتا ہے، یعنی کہ حلت لفظ کا متضاد ہے۔ اور حرمت کا جو لفظی معنی ہے یہ کیا ہے؟ حرمت لفظ کا جو معنی ہے یہ ہے حرام ٹھہرانا، یعنی کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی گئی ہے، جو نجس ہے، یعنی کہ ناپاک ہے اور ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی ہیں۔ اور جائز و ناجائز کا، حلال و حرام کا ہمیں بتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی فائدہ کیا ہے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے فائدہ اس لیے کیا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہیں اس میں ہماری بہتری ہے، چاہے وہ ہم دنیاوی طور پر دیکھیں یا ہم اخروی زندگی میں دیکھیں۔ اور جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں اس میں ہماری ہی بہتری ہے، کیونکہ اگر ہم وہ چیزیں استعمال کرتے ہیں یا ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لاگو کرتے ہیں تو وہ چیزیں ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں میں ہمارے لیے جو ہے نقصان زیادہ ہے، ان کا فائدہ کم ہے، وہ حرام ہے، جبکہ جن چیزوں کا فائدہ زیادہ ہے اور نقصان کم ہے وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دی ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں کہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور حلال اور حرام کی تمیز ہمیں کس طرح سے بتائی ہے، تو ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سورۃ مائدہ کی جو آیت نمبر 4 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، وہ تجھ سے دریافت کرتے ہیں ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے، تو کہہ دیجئے کہ تمام چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جب وہ لوگ دریافت کرتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ ہمارے لیے کیا کچھ حلال ہے، تو آپ ان کو یہ جواب دیں کہ جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پاک قرار دی ہیں وہ تمام چیزیں حلال ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے کہ سورۃ بقرہ کی جو آیت نمبر 128 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا پھر ارشاد فرمایا ہے، اے لوگو زمین سے حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور شیطان کے قدم با قدم مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی کیا فرمایا کہ لوگوں کو مخاطب کر کے کیا بول دیا، کیا فرما دیا کہ زمین میں جو بھی چیزیں حلال ہیں، جو بھی چیزیں پاکیزہ ہیں وہ تم کھاؤ، جبکہ جو چیزیں شیطان کی، یعنی کہ شیطان جن چیزوں کی طرف تمہیں مرعوب کرتا ہے، تمہیں بلاتا ہے، ان چیزوں سے دور رہو، کیونکہ جو شیطان ہے وہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی کہ دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ دشمن جو چھپ کر وار کرتے ہیں اور ایک وہ دشمن جو کھلے عام وار کرتے ہیں۔ اور جو شیطان ہے وہ کھلے عام وار کرتا ہے، تو جو کھلے عام وار کرنے والا ایک ہمارا دشمن ہے، ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے، اس کے شانہ بشانہ یا قدم با قدم نہیں چلنا چاہیے۔ یہ میں نے آپ کو تشریح بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ اب سورۃ نحل جو ہے، سورۃ نحل اس کی آیت نمبر جو ہے 112، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، تم اپنی زبانوں سے یہ جھوٹے احکام نہ لگاؤ کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام۔ یعنی کہ جو علماء کرام یا جو لوگ یا پھر کوئی بھی انسان ہے، تو وہ جب یہ جھوٹ بولتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے سخت منع فرمایا ہے، اور قرآن پاک میں سختی سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ جو ہم اپنی زبانوں سے جھوٹ بول دیتے ہیں نا، یہ تو حلال ہے اور یہ حرام ہے، ان سب چیزوں میں نہیں پڑنا، جبکہ جو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، ان پر عمل کرنا ہے، ان پر عمل پیرا ہونا ہے، نہ کہ کسی کی زبان کو سن کے یا کسی انسان کو بولتے دیکھ کے ہم نے یقین کر لینا ہے کہ وہ انسان سچ بول رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ اگر ہمیں کوئی انسان کہتے ہیں نا یہ چیز حلال ہے، تو ہمیں اس سے پوچھنا چاہیے کہ یہ چیز کس طرح سے حلال ہے، آپ مجھے اس کا کوئی حوالہ دیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو خود نوٹ کریں تو ہمیں یقین جانیں
کہ یہ جو فرقہ واریت ہے یہ بھی مکمل طور پر ختم ہو جائے، اور اسلام جو ہے اللہ کا دین ہے، اور اللہ کا دین صرف اللہ کا دین ہے، وہ تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے۔ تمام مسلمان ہیں، کوئی غیر مسلم ہے، اگر کوئی غیر مسلم بھی قرآن پاک پر عمل کرتا ہے تو اس سے بھی قرآن پاک فائدہ ہی دیتا ہے، نقصان نہیں دیتا۔ تو جو ہم مسلمان ہیں، ہم لوگوں نے فرقوں میں پڑھ کے تو ہم لوگوں نے یہ چیزیں سمجھنی ختم کر دی ہیں کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے علماء کرام ہمیں جو بتاتی ہیں ہم یقین کر لیتے ہیں۔ ہمیں اگر کوئی بتا رہا ہے تو ہمیں چاہیے ہم اس کا حوالہ لیں، ہمیں اسے خود ڈھونڈنا چاہیے۔ اب ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ قرآن بھی مسلمانوں، یہ وہی اہل سنت کا ہے، یہ اہل حدیث کا ہے، یہ اہل دیوبند کا ہے، قرآن پاک کو بھی ہم نے اس طرح سے تقسیم کرنے کی کوشش کر دی ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دین کو خالص رکھیں، جبکہ ہم نے اس کو خالص رکھنے سے گریز کرتے ہوئے اپنی اپنی پسند کی چیزیں ہم نے شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سخت منع کر دیا ہے کہ اپنی زبانوں سے یہ جھوٹے الزام نہ لگاؤ کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام۔ کہ یہ کون سی آیت ہے؟ سورۃ نحل کی آیت نمبر 112 ہے۔ اس کے بعد سورۃ بقرہ کی جو آیت نمبر 188 ہے، 188، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اور تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق نہ کھاؤ، اور نہ بطور رشوت وہ مال حاکموں کو دو، تاکہ تم جان بوجھ کر لوگوں کا کچھ مال گناہ کے ساتھ کھا جاؤ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں حلال و حرام کے بارے میں بتایا ہے کہ جو ہم چیز ناحق کھاتے ہیں یا جو ہم مال حاکموں کو دے دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس چیز کا اپنی جان پر بوجھ اٹھا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمیں مرنے کے بعد اس چیز کا حساب دینا ہوگا، ہم اس چیز کا حساب چکتا کرنے کے لیے بوجھ اٹھا رہے ہیں، تو ہمیں یہ سب کام نہیں کرنے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی، اگر ہم اس آیت کی تشریح میں جائیں، تفسیر میں جائیں، تو ہمیں اس ایک مکمل فہرست ملے گی کہ کیا کیا کام کہاں کہاں پہ ہم غلط کر رہے ہیں، جس طرح کی سود ہے، رشوت ہے اور جوا ہے، یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ حرام ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ سورۃ مائدہ کی جو آیت نمبر 92 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ تمہارے اور مسافروں کے فائدے کے لیے سمندر کا شکار اور اس کا طعام حلال کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ تمہارے اور مسافروں کے لیے، یعنی کہ تم لوگ جو ہو اور جو مسافر ہیں، کہیں پہ سفر کر رہے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سمندر سے وہ شکار کرتے ہیں وہ حلال قرار دے دیا ہے۔ آگے اگر ہم اس کی وضاحت میں جائیں تو ہمیں سمندر سے کیا کیا چیزیں حلال ہیں، کیا کیا حرام ہیں، ان کا بھی مل جائے گا، اور انشاءاللہ آگے لیکچر میں، کچھ لیکچرز کے بعد ایک مکمل لیکچر میں ان چیزوں کی وضاحت اور ڈیٹیل مل جائے گی آپ سبھی کو بھی۔ اس کے بعد جو سورۃ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر جو 173 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں: بے شک اللہ نے تم پر مردار خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو حرام کر دیا ہے، سو جو شخص مجبور ہو جائے جبکہ وہ نافرمانی کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کھانے یا استعمال کرنے پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ابھی اس آیت کی میں آپ کو جو ہے مکمل ڈیٹیل بتا دیتی ہوں۔ اسی پہ آ کے نا، اسی آیت پہ آ کے ہمارے ہاں فرقوں کا بھی تضاد آ جاتا ہے، تو میں کیا بتانے لگی ہوں آپ کو، ذرا آرام سے آپ سنیے گا۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز مردار ہے، ٹھیک ہے، مردار وہ ہے، آگے اس کی بھی ڈیٹیل آ جائے گی کہ مردار کیا کیا ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو مردار خنزیر یعنی کہ سور کا جو گوشت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یعنی کہ وہ جانور جو ہم کسی دربار کے نام پر ذبح کر دیتے ہیں، کسی پیر کے نام پہ ذبح کر دیتے ہیں۔ فرض کریں اگر کسی انسان نے 11ویں والے پیر کے نام پہ کوئی جانور ذبح کیا ہے تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا، چاہے کہ اس پہ تکبیر پڑھ دی جائے، کیونکہ وہ ہم نے اللہ کے نام پہ نہیں دیا بلکہ ہم نے 11ویں والے پیر کے نام پہ دے دیا۔
ایک عام سی میں نے اگزامپل دی ہے آپ کو۔ اور اسی طرح سے اگر ہم کوئی چیز ہے وہ بھی تقسیم کرتے ہیں تو ہمیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نام پہ دینی چاہیے، اس میں ہمیں کسی بھی پیر فقیر کسی انسان کا کوئی ذکر نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور ہاں، اصالِ ثواب کے لیے اگر ہم کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم جب قربانی اگر دی ہے نا تو وہ دی اللہ کے نام پہ ہی جاتی ہے، لیکن ہم صرف یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے یہ تیرے راہ میں اپنی جو چیز ہے یہ دی ہے، اس کا ثواب ہمارے فلاں انسان کو پہنچائیے۔ تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر جو چیزیں ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا ثواب ان کو دیتے ہیں، جیسے کہ ہم کسی اپنے فوت شدہ انسان کے لیے کوئی صدقہ کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں وہ صدقہ اللہ کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ثواب آگے جا کے اس کو ملے گا، اور وہ ہماری نیت ہوتا ہے، ہمارا اس کے لیے بولنا ضروری نہیں ہوتا، ہماری صرف نیت کا ہے، کیونکہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ ہماری نیتوں پر ہے۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کا اس لیکچر کے بارے میں کوئی بھی کویسچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں، اور باقی جو احادیث وغیرہ ہیں اور اس کی ڈیٹیل ہے وہ انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کا حافظ و نگہبان ہو۔